السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یونیورسل ہائی اسکول کے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیر عافیت سے ہیں؟ میں ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ سب اپنے اہل خانہ کے سمیت اپنے گھروں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیر عافیت سے ہوں، اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ پیارے بچوں، میرا نام راشد فرید ہے اور میں آپ کی کلاس 10th کا اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 10 موضوعاتی مطالعہ نمبر 5 کے کویسچن نمبر 2 پر مشتمل ہے۔ پیج نمبر آپ کا 68 ہے، سارے بچے پیج نمبر 68 نکالیں گے۔ لیکچر نمبر 10 سے پہلے ہم لیکچر نمبر 9 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکچر نمبر 9 میں ہم نے موضوعاتی مطالعہ نمبر 5 کا کویسچن نمبر 1 پڑھا تھا۔ کویسچن نمبر 1 تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں طہارت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے میں نے آپ کو طہارت کا مفہوم بتایا تھا کہ طہارت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی صفائی اور پاکیزگی کے ہیں۔ دینی اصطلاح میں جسم، لباس اور جائے عبادت کو شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور اس کی شرائط کے مطابق پاک صاف رکھنا طہارت کہلاتا ہے۔ طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی طہارت اور دوسری روحانی طہارت۔ اسلام میں دونوں قسم کی طہارت کی تاکید کی گئی ہے۔ اب طہارت کی اہمیت کیا ہے؟ پیارے بچوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام میں طہارت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ طہارت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جسم اور لباس کی پاکیزگی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نماز، روزہ اور حج جیسی تمام عبادات کے لیے طہارت یعنی کہ پاکیزگی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں طہارت کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان ہر لحاظ سے مکمل طور پر پاک و صاف رہے۔ قرآن میں طہارت و پاکیزگی کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہوا تو درس توحید کے بعد یعنی اللہ رب العزت کی توحید کے سبق کے بعد اولین ہدایت اہتمام طہارت کی ہوئی۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی بکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور ناپاکی سے دور رہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں نے آپ کو احادیث بتائی تھی۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظافۃ من الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے خدا بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 9 جس کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 10 جو ہے اس کا عنوان ہے وضو کا طریقہ۔ پیارے بچوں، ماشاءاللہ آپ اب کلاس 10th میں ہیں اور کلاس 8 سے ہی آپ میرے پاس پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو آہی بگاہے کلاس روم میں بزم ادب میں بالخصوص فرائیڈے کو ان چیزوں کو ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں، آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بتاتے رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم جب یہ کویسچن پڑھیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا مزید جو ہے وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ اب ماشاءاللہ بالغ بچے ہیں، نماز آپ کے اوپر فرض ہو چکی ہے، لہٰذا وضو کا طریقہ آپ کو احسن انداز سے آتا ہوگا اور میں آپ کو کئی بار بتا بھی چکا ہوں۔ پیارے بچوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، یعنی نماز کے لیے وضو شرط ہے، بشرطے کہ جسم اور لباس پاک ہو، اور اگر جسم و لباس پاک نہیں تو وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کا پاک کرنا لازمی ہے۔ تو پیارے بچوں، وضو کے ہم نے بنیادی طور پر 4 فرائض پڑھے تھے۔ وہ 4 فرائض تھے چہرے کو دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اب ہم وضو کے مصنون طریقے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وضو کرنے والا یہ نیت کرے کہ میں محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور اس سے اپنے عمل کا صلہ پانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر وضو کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو شروع کرنا ہے۔ اس کے بعد پاک صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا ہے۔ قبلہ کی طرف منہ ہو تو مستحب ہے۔ پھر اس کے بعد
آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، سب سے پہلے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، پھر 3 بار آپ نے کلی کرنی ہے، اور کلی آپ نے اس انداز میں کرنی ہے، تینوں دفعہ وضو کا پانی آپ کی حلق تک جائے، اور آپ جس طرح غرارہ کرتے ہیں 3 مرتبہ آپ نے غرارہ کر کے اس پانی کو باہر نکال پھینکنا ہے۔ نمبر 3 ہے 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا۔ تو پیارے بچوں، ناک میں پانی آپ نے اس انداز میں ڈالنا ہے تاکہ یہ جو ناک کی نرم ہڈی ہے اس ہڈی تک 3 دفعہ آپ کا پانی پہنچے، تب جا کے یہ 2 چیزیں 3 بار کلی کرنا اور 3 بار ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا آپ کا مکمل ہوگا۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہے چہرے کو پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک اچھی طرح دھونا۔ سر کے بالوں کی چوٹی سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک جتنا بھی آپ کا یہ چہرے کا حصہ بنتا ہے اس کو دھونا آپ کے لیے کیا ہے، ضروری ہے، اور یہ وضو کے فرائض میں سے بھی ایک فرض ہے۔ اسی طرح نمبر 5 پہ ہے کونیوں سمیت بازوؤں کو دھونا۔ ہاتھوں کی جو کوہنیاں ہیں آپ کی، ان کے سمیت آپ نے اپنے بازوؤں کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ نمبر 6 سر کا مسح کرنا ہے۔ تو سر کے مسح میں 2 چیزیں ہیں، ایک فرض ہے اور ایک سنت ہے۔ فرض ہے 1/4 سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے، اور اگر اس سے زیادہ آپ دھوتے ہیں تو یہ سنت میں آ جائے گا، فضیلت میں آ جائے گا۔ نمبر 7 پہ ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ دونوں پاؤں کو دھوتے ہوئے آپ نے انگلیوں کا خلال کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے آپ نے اپنے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے، یعنی وہاں تک پانی پہنچانا ہے۔ نمبر 8 پہ ہے وضو کرتے ہوئے یہ خیال کرنا کہ پہلے جسم کا دایاں حصہ اور پھر بایاں حصہ دھویا جائے، یعنی وضو کا آغاز آپ نے پہلے دائیں حصے سے کرنا ہے، پھر آپ نے بائیں حصے سے کرنا ہے۔ نمبر 9 پہ ہے جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا، یعنی ہر عضو کو آپ نے 3 دفعہ دھونا ہے، اور یہ سارا وضو کا سنت طریقہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ 9 پوائنٹ ہیں جو یہاں آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں ایک چیز جو نہیں لکھی ہوئی وہ میں آپ کو زبانیں بتاتا ہوں، وہ ہے سر، کان اور گردن کا اچھی طرح مسح کرنا۔ پیارے بچوں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ایک چیز آپ کے وضو کرنے کے طریقے میں رہ گئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سر، کان اور گردن کا اچھی طرح مسح کرنا۔ یہ بھی مسنون جو طریقہ ہے وضو کا اس میں شامل ہے، آپ کی بک میں یہ نہیں لکھا ہوا، وہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اب پھر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے بچوں، مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ اگر مسواک نہ ہو تو شہادت کی انگلی سے دانت اچھی طرح صاف کرنا، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 10 بڑا ہی آسان تھا۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 5 کا کویسچن نمبر 2 تھا، جو کہ وضو کرنے کے طریقے پر مشتمل تھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ نے اس کو بآسانی سمجھ لیا ہوگا، کیونکہ ہم اس کو پہلے بھی کئی مرتبہ اپنی کلاس روم میں پریکٹیکلی ڈیسائیڈ بھی کر چکے ہیں، اور میں اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس لیکچر کو اپنی کاپیز کے اوپر ہوم ورک کے طور پر لکھیں گے اور اس کو آپ ذہن نشین بھی کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی لیکچر نمبر جو ہمارا 11 ہوگا، لیکچر نمبر 11 میں ہم غسل کا طریقہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔